بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہی سب دعاؤں کو قبول کرنے والا اور سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک صحرائی عرب زیارت مدینہ کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس نے کبوتری کے وہ بچے اٹھا لیے اور سوچا یہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں گا۔ جب کبوتری نے اپنے بچے ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھے تو بہت مضطرب ہوئی اور اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ جب وہ شخص مدینہ پہنچا تو مسجد نبوی میں گیا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کبوتری کے بچے آپ کی نظر کیے۔ کبوتری نے جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ تیزی سے زمین پر اتری اور بچوں کے گرد چکر لگانے لگی۔ پھر وہ اڑی اور کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کی چونچ میں غذا تھی جسے اس نے اپنے بچوں کے سامنے ڈالا اور اڑ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ آئی اور غذا ڈالی۔ اس منظر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی صحابہ کرام نے دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ تم نے دیکھا کبوتری کو اپنے بچوں کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ صحابہ نے کہا بے شک یا رسول اللہ، آج ہم نے ماں کی ممتا کا عجیب پہلو دیکھا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس نے مجھے نبی پر حق بنا کر مبعوث کیا ہے، تم نے ممتا کی جو شفقت دیکھی ہے اس کی نسبت ہزاروں گنا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کبوتری کے بچے آزاد کر دیے جائیں۔ جالینوس اپنے دور کا بہت بڑا طبیب اور عالم تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے غلاظت میں پلنے والے بھنورے کو کیوں پیدا کیا؟ اس بھنورے کی پیدائش کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ آخر اللہ نے بے فائدہ ان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ کافی عرصہ جالینوس اس کشمکش میں رہا۔ پھر قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں درد شروع ہوا۔ جالینوس اگرچہ خود بہت بڑا طبیب تھا، تمام تر کوشش کے باوجود اپنی آنکھ کا درد ختم نہ کر سکا۔ دوسرے طباع نے بھی بڑی کوشش کی لیکن اس کی آنکھ کا درد کوئی ختم نہ کر سکا۔ ایک دن ایک بڑھیا جالینوس کے پاس آئی اور اسے کہا کہ میرے پاس ایک پڑیا موجود ہے جو تمہاری آنکھ کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہے، خاص طور پر جو تمہارے چشم میں درد ہے اس کا وہ اکسیر ہے۔ جالینوس نے کہا مہربانی کر کے وہ دوائی میری آنکھ میں لگائیں۔ اس نے سلائی کے ساتھ اپنی آنکھوں میں وہ دوائی لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کا درد ختم ہو گیا اور جالینوس کو آرام آ گیا۔ اس کے بعد اس عورت کو جالینوس نے بلایا اور پوچھا کہ تم نے یہ علاج دار دوائی کس سے بنائی ہے؟ عورت نے کہا کہ گوبر میں پائے جانے والے سیاہ بھنورے کو پکڑ کر مارا، پھر اسے دھوپ میں خشک کیا، اس کے بعد میں نے اس کو کوٹا، وہی دوائی ہے جو میں نے آپ کی آنکھوں میں لگائی ہے۔ جب جالینوس نے یہ جواب سنا تو حیران رہ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ خدا نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی ہے۔ مشہور متکلم علی بن میثم بغداد کے رہائشی، ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہل مامون کا اہم ترین وزیر تھا۔ وہ کچھ اتحاد کی طرف مائل تھا۔ ایک دن ایک نزدیک اس کے پہلو میں بیٹھ کر شیخیاں بگاڑ رہا تھا، باقی اس کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا کہ پوری کائنات از خود پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی خالق اور مدبر نہیں۔ ابھی وہ اپنی بے فضول باتوں میں مصروف تھا کہ اتفاق سے علی بن میثم بھی دربار میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے نزدیک کی باتیں سنی تو بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے وزیر حسن بن سہل کو مخاطب کر کے کہا جناب،
اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے میری بات سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین حادثہ دیکھا ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی اس آواز پر خاموشی ہو گئی۔ وزیر نے کہا، آپ نے آج کیا دیکھا ہے؟ پھر وہ یوں مخاطب ہوئے، آج مجھے یہاں آنا تھا تو دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ آپ کے پاس آ سکوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک کشتی بغیر ملا کے دجلہ کے کنارے آ کر لگی۔ لوگ اس پر سوار ہوئے، پھر کشتی مسافروں کو لے کر دریا میں چل پڑی۔ مسافروں نے مختلف گھاٹوں پر اترنا تھا۔ کشتی ہر ایک گھاٹ پر لے گئی اور مسافر اپنے اپنے گھاٹ پر اتر گئے، اور آخر میں اس نے مجھے آپ کے محل کے آگے اتارا۔ اس طرح میں آپ کے پاس چلا آیا۔ نزدیک یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے یہ داستان جب سنی تو اس نے چیخ کر یہ کہا، وزیر صاحب، اس شخص کی باتیں سننا وقت کا ضائع کرنا ہے۔ یہ تو مجھے احمق انسان لگتا ہے، اس میں عقل فہم کی کوئی بات نہیں ہے۔ وزیر نے کہا، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ احمق ہے؟ نزدیک نے کہا، جناب، اس سے بڑھ کر ایک اور کیا حماقت ہو سکتی ہے کہ ایک کشتی بغیر ملا کے خود بخود چل کر گھاٹ پر آئے اور مسافروں کو اٹھا کر مختلف گھاٹوں پر اتارے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کشتی لکڑی سے بنی ہوئی ہے، وہ جمادات کی ایک شکل ہے، اور نہ عقل نہ ہی احساس۔ کشتی سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ خود بخود سفر کرے اور مسافروں کے متعلقہ جگہ پر اتارے؟ علی بن میثم نے فرمایا، وزیر صاحب، احمق میں نہیں، یہ خود ہے۔ اگر ایک کشتی ملا کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو خدارا مجھے بتایا جائے کہ زمین، سورج، چاند، ستارے تو بھی جمادات ہیں، ان میں بھی روح نہیں ہے، وہ لاکھوں سالوں سے کسی مدبر کے بغیر اپنے مدار میں کیسے گردش کر رہے ہیں؟ وہ اپنے مدار سے کیوں نہیں ہٹتے؟ مسلسل لگی بندھی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ ایک کشتی تو ملا کے بغیر نہیں چل سکتی، آخر کائنات کسی مدبر کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ علی بن میثم کی اس تقریر سے نزدیک سخت شرمندہ ہوا اور اپنی گردن کو جھکا لیا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔